طواف کے دوران مرد حضرات کو ان باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ طواف کے چونکہ 7 چکر ہیں، اس لیے خوب اس بات کا خیال رہے کہ 7 چکروں کی تعداد پوری ہو، ان میں سے کوئی ایک چکر بھی کم نہ ہو۔ دوسرا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی طواف کا چکر پورا ہو، استلام کا اشارہ کرنا ہے، جس کا طریقہ استلام کے باب میں پچھلے کلپ میں عرض کر دیا گیا ہے۔ تیسرا کام کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات کو رمل کرنا سنت موقدہ ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے کی سیدھ میں رکھ کر سینہ نکال کر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے اور قدم چھوٹے چھوٹے ہوں، گویا اس انداز سے چلنا ہے جس طرح پہلوان کشتی کے لیے میدان میں آتا ہے اور اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدموں اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلتا ہے۔ اس انداز سے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ اگر کہیں رش کی وجہ سے رمل کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں رمل کو موقوف کر دیں، پھر جیسے ہی طواف کے دوران کھلا حصہ ملے جس میں رمل کرنا آسان ہو، پھر رمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ اگر پہلے 3 چکروں میں رمل نہ کر سکے تو پھر اگلے چکروں میں رمل نہیں ہوگا، یہ صرف پہلے ہی 3 چکروں میں سنت ہے۔ چوتھا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ باب عبدالعزیز کے بالکل تقریباً محاذات میں اس کے برابری میں آتا ہے۔ بائیں طرف رکن یمانی ہوگا، دائیں طرف باب عبدالعزیز ہوگا۔ اس بیت اللہ شریف کے اس کونے پر پہنچتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے رکن یمانی پر 70,000 فرشتے موجود رہتے ہیں جو دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ رکن یمانی پر استلام کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات اس وقت نظر آتے ہیں کہ رکن یمانی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ استلام کا اشارہ صرف حجر اسود کے لیے۔ البتہ اگر کسی کو موقع ملے تو وہ رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ لگانا بھی یہ نفلی طواف میں درست ہے۔ عمرے کے طواف میں احرام کی حالت میں رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگانے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ احرام میں خوشبو کی پابندی ہے اور رکن یمانی پر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشبو لگنے کی وجہ سے بعض صورتوں میں دم بھی واجب ہو جاتا ہے تو کوئی جزا لازم آ جائے اور احرام کی اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، اس لیے ایسے موقع پہ رکن یمانی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ طواف کے دوران اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ طواف انتہائی ادب اور احترام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس لیے نظریں پورے ادب کے ساتھ سامنے ہوں، ادھر ادھر دیکھنا بے ادبی ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف پشت کرنا یا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور طواف کے دوران تیسرا کلمہ پڑھنا، مختلف دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا، یہ بہترین عمل ہے، قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اگر ایسا ہو سکے کہ طواف کے ہر چکر میں مناجات مقبول کی ایک منزل آرام سے پڑھی جا سکتی ہے، اگر اس میں آسانی ہو تو اس سے طواف کے انوارات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا
اور دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا بھی خوب موقع ملے گا۔ اور اس طرح طواف کے چکروں کی تعداد کو یاد رکھنے کی بھی کلفت نہیں ہوگی۔ مناجات مقبول کی 7 منزلیں یہ طواف کے دوران آرام سے پڑھی جا سکتی ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے سے بندہ اپنی اس عبادت کو خوب اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے یہ انتہائی ادب کے ساتھ اور دعاؤں کے ذریعے سے اس وقت کو قیمتی بنا سکتا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر یا مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے مطاف میں کسی جگہ یا پورے حرم میں جہاں بھی آسانی سے موقع ملے طواف کی 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کہیں طواف ایسے وقت میں ختم ہوا کہ نماز کے لیے وہ وقت مکروہ ہے، مثلا فجر کے بعد طواف مکمل ہوا یا عصر کی نماز کے بعد طواف مکمل ہوا، تو پھر سورج نکلنے سے پہلے اشراق سے پہلے نفل نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ اشراق کا وقت ہونے کے بعد طواف کے 2 نفل پڑھیں، اور اسی طرح عصر کے بعد مکمل ہونے والے طواف کے لیے 2 رکعتیں مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے۔